السلام علیکم، میں ہوں جیا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. آپ ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چھوٹی سی سٹوری. بڑی سبق آموز سٹوری ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک فار واچنگ. گھر جانے کی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک پیپر ہینڈ میں لیے علی حسنین کا پتہ پوچھ رہے تھے. مجھ پر نظر پڑتے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا اور پاس آئے. کپڑوں کی خستہ حالی اور چہرے پر جھریاں بہت کچھ بتا رہی تھی. بولے بیٹا یہ میرے بیٹے کا نام ہے، سنا وہ اسی شہر اسلام آباد میں رہتا ہے. میں اپنے بچوں کے ہمراہ کچھ سال پہلے آیا تھا. پہلے پیپر میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نکالی. یہ شاید کسی کی تصویر تھی، مگر میں تصویر پر نظر آنے والے شخص بہت کم عمر نظر آ رہا تھا. میں نے پوچھا بابا جی آپ کے بیٹے، مگر یہ تو بہت کم ایج نظر آ رہے ہیں، کم عمر نظر آ رہے ہیں. بولے بیٹا یہ تو آرمی میں ٹیسٹ دینے کے لیے اس نے تصویر بنائی تھی، اب تو سنا ہے کہ وہ کرنل بن چکا ہے. سبحان اللہ. تو بابا جی آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور کب سے؟ لرزتے ہونٹوں سے بولے بیٹا تاریخ یاد نہیں، مگر بہت سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی. تب اس کی نوکری نہیں تھی، آرمی میں ٹیسٹ دیا، پھر وائف کو لے کے شہر آ گیا تھا. پہلے تو ماں زندہ تھی، اب وہ بھی نہیں رہی. میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، بڑی مشکل سے پتہ لگا کر اس شہر میں رہتا آیا ہوں. میں بہت ہی مشکل سے آیا ہوں. زندگی کا کیا بھروسہ، بس ایک بار اسے ملنا چاہتا ہوں، ایک نظر اسے دیکھنا چاہتا ہوں. مگر بابا جی آپ کب سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا. بولے کئی دن ہو گئے ہیں بیٹا، بس چلتا رہتا ہوں اور پوچھتا رہتا ہوں لوگوں سے، جہاں رات پڑے سڑک کنارے ہی سو جاتا ہوں. بس یہ بات سن کے نا ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم کو نا ٹھنڈا کر گیا، لرزا گیا مجھے. بابا جی آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے، ایسے کیسے آپ کو؟ اب میرے ساتھ لفظ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے. میں ان کو کیسے کہوں؟ اتنے بڑے شہر اسلام آباد میں جہاں انسان نہیں مگرمچھ رہتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ ابھی لفظ منہ سے نکل ہی رہے تھے کہ وہ بولے خیر ہے بیٹا، اپنے بیٹے کی شہر میں موت آئی تو اس سے آگے اور کیا چاہیے مجھے؟ فادر ہوں نا، زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں. حشر میں تو بیٹا سنا ہے کہ اپنی اپنی پڑی ہوگی، تب کہاں کوئی کسی کو پہچانے گا. میں نے حشر تو نہیں دیکھی بابا جی، مگر حشر دیکھ رہا ہوں. میں نے سوچا کہ میں نے میدان محشر تو نہیں دیکھا، لیکن حشر دیکھ رہا ہوں. آنسو میرے چہرے بھگو رہے تھے کہ اس باپ کی محبت کی قیمت اس شیر کے بیٹوں نہ دینی پڑ جائے. یہ باتیں سوچ رہا تھا. ایک دو کالز گھمائیں اور کرنل علی حسنین کا پتہ چل گیا. بابا جی کو اس بدبخت بیٹے کے گھر تک لے گیا. بیل بجائی تو بیٹ میں نظر آیا. باہر بابا جی نے بتایا کہ وہ کرنل صاحب کے والد ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں. ملازم نے چون کر کہا کرنل صاحب تو کہتے ہیں ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے. اس پر میں نے زور دیا کہ آپ اندر جا کر بتائیں تو کہ باہر کون آیا ہے. ملازم سے بے سے زور پکڑنے لگی. کرنل صاحب کے بیٹ مین سے بے زور پکڑنے لگی. تو بابا جی نے مداخلت کی. بڑے نرم لہجے میں بولے سویرے کام پہ جانا ہے. کہتے ہیں کہ صبح اس نے کام پہ جانا ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہیں سے گزر کے جائے گا. میں یہیں بیٹھ کے انتظار کر لیتا ہوں. میں نے بابا جی سے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ مل تو لیں. بابا جی مڑے چلتے ہوئے گیٹ کے سامنے سڑک پار درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور بولے بس یہیں سے دیکھ لیا کروں گا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی. یہ پوسٹ شیئر کرتے ہوئے میری آنکھوں میں خود آنسو آ گئے ہیں. میں یقین کریں یہ بات سوچ رہی ہوں کہ ایسے بہت سارے غریب ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا آفیسر بنایا،
اور پھر ان ماں باپ کو کیونکہ ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی خلقے کی وجہ سے، ان کے بچے ان کو اپنے ماں باپ کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور پھر آگے جا کے آفیسر بنتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ماں باپ کی تو ڈیتھ ہو چکی۔ میدان محشر میں کون حشر دیکھے گا اپنا؟ ہم تو دنیا میں بھی سارے حشر دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو تو پتہ نہیں اس پوسٹ سے کوئی لگاؤ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں ان سارے پیرنٹس کو دیکھ رہی ہوں جو اپنے اولاد کے ہاتھوں بڑے ذلیل ہوئے ہیں اس دنیا میں۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا قیامت والے دن ہم اس تپتی دھوپ میں، اس تکلیف دہ دن میں اپنے ماں باپ کا سامنا کر سکیں گے؟ جن ماں باپ نے پتہ نہیں کتنی راتیں جاگ کے ان بچوں کو پڑھایا لکھایا ہوتا ہے، ان کے لیے تکلیفیں کاٹی ہوتی ہیں، ان کے لیے درد سہے ہوتے ہیں، کتنی بار اپنے لیے کپڑے نہیں لیے ہوں گے اور اپنے بچوں کے لیے لیے ہوں گے، وہ اسکول نئے کپڑے پہن کے جائیں، وہ شوز پہن کے جائیں، نئے بہت کچھ کیا ہوگا۔ تو کیا بچے آفیسر بن جائیں، کسی عہدے پہ چلے جائیں، تو کیا ان کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے؟ آپ سب بھی اس بارے میں سوچئے گا۔ آپ کی نظر میں اس سے بھی بہت سارے پیرنٹس ایسے گزرے ہوں گے۔ آپ یقین کریں کہ میں جب لاسٹ ٹائم اسلام آباد گئی تھی نا، ایک بزرگ مجھے وائٹ داڑھی والے مسواک ہوتی ہے نا، مسواک بیچتے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں نے گاڑی روکی اور میرا کام بڑا پھنسا ہوا تھا، میں نے گاڑی روکی اور میں نے بزرگوں کو دیکھا، تو مجھے خیال آیا کہ کاش میرے پیرنٹس بھی زندہ ہوتے۔ لیکن پھر جب ان کو دیکھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، تو میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا نہ پوچھو۔ لیکن ان کے چہرے پہ جو بیچارگی تھی نا، اس نے مجھے بہت تکلیف دی، بہت تکلیف۔ پھر میں نے سوچا کہ اچھا ہے وہی پیرنٹس لکی ہیں جو جوانی میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں تو اولاد بہت ذلیل کرتی ہے۔ بہت ہی کم پیرنٹس ہوتے ہیں جن کی اولاد ان کو سر آنکھوں میں بٹھا کے رکھتی ہے، ورنہ تو اولادیں پیرنٹس کو بہت ذلیل کرتی ہیں، 2 وقت کے کھانے کے بھی محتاج ہو جاتے ہیں۔ میں دوبارہ کبھی بھی اسلام آباد گئی اور میں جب بھی اس اسٹریٹ سے گزرتی ہوں نا، اس سڑک سے گزرتی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بابا جی وہیں پہ کھڑے ہیں۔ مجھے آج بھی ان کے وہ آنسو یاد ہیں۔ بہت سارے پیرنٹس دنیا میں اسی طرح ذلیل ہو رہے ہیں، یقین کریں خوار ہو رہے ہیں، اور ہم حج کرتے ہیں۔ اپنے والدین کو پیار سی نظر سے دیکھ لو، یقین کرو آپ کا حج ہو گیا۔ آپ دنیا میں صدقے خیرات کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اللہ کے بندو، فرض نماز پڑھو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، یقین کرو تمہیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ جنت دکھا دے گا۔ کر کے تو دیکھو، تھوڑا سا اپنے ماں باپ کو عزت اور پیار دے کے تو دیکھو۔ میں یہ سٹوری شیئر کرتے یقین کریں، ایسے بہت سارے کہانی ہیں، بہت سارے قصے کہانی ہیں۔ آپ کو وہ بابا جی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک درخت کے نیچے، اپنے بیٹے کے بنگلو کے سامنے، چلو صبح آفس تو یہیں سے جائے گا نا۔ پیرنٹس اپنے بچوں کو مر بھی جائے نا، تو پھر بھی ان کا لفظ اس طرح استعمال نہیں کرتے کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی، میرا بچہ مر گیا۔ اللہ تو زندہ ماں باپ کو بھی مار دیتی ہے۔ پھر ہم کیسے اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بخش دے گا؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیرنٹس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، اور ہم جنت کی طلب میں ہیں۔ جنت ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے،
ہمارے اپنے پیرنٹس. اور ہم جنت کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں؟ مسجد میں جاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، ساری جگہ ڈھونڈتے ہیں جنت کو، ساری جگہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کو. بھیا جنت تو تمہارے گھر میں موجود ہے، تم کہاں جنت تلاش کر رہے ہو؟ یقین کریں کہ دنیا کا سب سے خوش نصیب ترین انسان وہ ہے جو مسلمان پیدا ہوا، مسلمان پیرنٹس کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے فرض نمازیں پڑھی، اللہ کے فرض احکامات کی پابندی کی اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر گیا. میں کہتی ہوں سب سے خوش نصیب ترین انسان وہ ہے. جنت کو ادھر تلاش مت کرو، اپنے پیرنٹس میں تلاش کرو اپنی جنت. اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتی. ابھی دل دکھ گیا ہے، مزید بات بھی نہیں کر سکوں گی، لیکن آپ کے سامنے ایسے بہت سارے کیسز گزریں گے. تو خدا را بچے لوگوں کے مل جائے نا جن پیرنٹس کا ظلم ہو رہا، تو ان کی منت کر کے کہنا کہ جنت تلاش کرنا چاہتے ہو تو یہ لو، جنت تمہاری یہ ہے. ان سے کہنا کہ جنت تلاش کر رہے ہو تو اپنے پیرنٹس کی خدمت کر لو، ان کو پیار کی نظر سے دیکھ لو، یقین کرو تمہیں جنت مل جائے گی. اور جب آپ کسی کو یہ نصیحت کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو اور مجھے بھی بخش دے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.